ملا یازر الفقیہ، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، خواتین کے کالے کی چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں جی جی، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے، اپنے کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے۔ تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے۔ خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا۔ اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔